زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، نئے امریکی صدر جو بائیڈن کا اپنے دور اقتدار کے پہلے ہفتے میں ہی طالبان امن معاہدے پر نظر ثانی کرنے کا اعلان ان کے ایجنڈے کا روڈ میپ بتا رہا ہے۔ بھارت اور افغان حکومت جو حال ہی میں ہونے والے امریکہ افغان معاہدے پر پہلے ہی خوش نہیں تھے، جب انہیں نئی امریکی انتظامیہ میں شامل 21 بھارتی نژاد اہم شخصیات کی سپورٹ اور پشت پناہی ملے گی تو پھر یہ شیطانی قوتیں اتنی آسانی سے افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دیں گی۔ امریکہ کی نئی انتظامیہ کی طرف سے اس معاہدے میں مزید تاخیر یا نظر ثانی کا فیصلہ جو ہے اس خطے کے حالات و واقعات پر کتنے گہرے اثرات مرتب کرے گا اور اس نئی صورتحال میں پاکستان کا رول کیا اور کتنا اہم ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نئی جو بائیڈن انتظامیہ نے اپنے اقتدار کے پہلے ہفتے میں ہی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم افغان امن معاہدہ جو ہے اس کو ریویزٹ کریں گے اور اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ آپ کے خیال میں جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ جو ہے اس معاہدے پہ نظر ثانی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ مذاکرات کی صورتحال کیا ہے، میرا شروع سے یہ نقطہ نظر ہے یہ بدنیتی سے ہو رہے ہیں، اور بدنیتی سے کیا ہوا کام آپ جانتے ہی ہیں کبھی انجام تک نہیں پہنچتا، اور کبھی ایسے انجام تک نہیں پہنچتا جس سے کوئی اچھی خبر نکلے، انجام بخیر نہیں ہوتا۔ تو شروع سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹائم بائی کر رہی ہے۔ امریکن ایڈمنسٹریشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے انگیج رکھا جائے افغان طالبان کو۔ ہدف سے کیا مراد؟ یعنی ان کا ہدف ہے نا کہ اب مکمل تسلط افغانستان پہ اور افغان طالبان کو ایلیمینیٹ کرنا، ان کو ختم کر دینا، ان کا اصل ہدف تو یہی تھا۔ اور جو کٹھ پتلی حکومت انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے اس کی حیثیت کو جو ہے بحال کرنا، اور اس کے ذریعے اپنے مفادات، اپنے علاقائی مفادات کو جو ہے وہ اس کی تکمیل کرنا، یہ ان کا ہدف تھا نا۔ اور افغانستان جس نیت سے وہ آئے تھے، یعنی وہاں وہ اسلامی حکومت کا ختم کرنا، پھر یہ کہ وسطی ایشیا پر نظر رکھنا، چائنا کا محاصرہ کرنا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو مانیٹر کرنا، یہ سب تھے نا ان کے اہداف جن کی خاطر وہ آئے تھے، اور وہ اس صورتحال میں ہر صورت میں یہاں برقرار رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تھرو آؤٹ مذاکرات میں ایک چیز بہت انسسٹ کرتے رہے ہیں، وہ چیز یہ تھی کہ ہم جنگ بند کر دیں گے، ہم اپنی فوجیں کم کر دیں گے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ فوجی یہاں رکھیں گے اور اپنے بیسز جو ہیں وہ برقرار رہیں گے، تاکہ جو اصل ہدف ہے اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہرحال ٹرمپ نے ایک کام کیا جس کو اگر فیس ویلیو پر دیکھا جائے تو ایک اچھا کام تھا کہ جی مذاکرات شروع کیے، پھر یہ کہ وہ ان کی تھرو آؤٹ ان کے مطالبات کو تسلیم کرتا چلا گیا۔ یعنی ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، مثلا ان کا مطالبہ، پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ فوجی رکھیں گے، یہ انہوں نے یہ بات منوائی کہ ایک فوجی نہیں رہے گا۔ پھر ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اپنا یہاں بیسز جو ہیں، جنگی بیسز، وہ ختم نہیں کریں گے، وہ ہمارا قبضہ رہے گا۔ انہوں نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بیسز بھی مکمل طور پر خالی کرنے پہ، یہ مطالبہ بھی اس نے مان لیا۔ اب اللہ جانے کہ یہ باقاعدہ پلانڈ تھا کہ ایک رجیم جو ہے وہ اس طرح کا معاہدہ کر کے اس طرح وقت کو کھینچ لے، اور پھر جو اگلی رجیم آئے وہ سب کچھ ملیا میٹ کر کے پھر آغاز سے اس کا سٹارٹ لے لے، تاکہ وہ جو ہے انگیج رکھنے کا بھی اور اپنے اہداف کی طرف بڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ یعنی جو ایک طالبان کا ایک آن سلاٹ تھی، جو ٹیمپو بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ طالبان نے بھی، افغان طالبان نے اس بات کو سمجھا ہے،
اور انہوں نے ان کی مین بات نہیں مانی. وہ مین بات کیا تھی؟ سیز فائر. ایک دفعہ سیز فائر ہو جائے صحیح، پھر ہم دیکھیں گے کہ طالبان دوبارہ جنگ کیسے شروع کرتے ہیں. انہوں نے کیونکہ معاہدے میں یہ تھا کہ وہ نیٹو آرمی پر حملہ نہیں کریں گے، امریکیوں پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ان کا معاملہ اب امریکہ سے تو طے پا گیا تھا، لیکن ابھی ان کا معاملہ افغان حکومت سے طے نہیں پایا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بات باقاعدہ طے کروائی کہ ہمارا افغان فورسز کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر جاری رہے گا، اور ہم یہ سیز فائر ان کے ساتھ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک سارے امریکی نکل نہیں جاتے. اور دوسری جو ہے افغان حکومت جو ہے وہ صحیح معنوں میں مذاکرات میں آ نہیں جاتی. تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس جنگ کو جاری رکھا. اس جنگ کو جاری رکھنا ان کے لیے بڑا مفید ہے. اور یہ جو اب اس نے اعلان کیا ہے جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کہ وہ اس کو نظر ثانی کریں، کیا نظر ثانی کریں گے؟ یہی نا کہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے. میرا خیال صاحب نظر ثانی یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جو اس میں مائلسٹونز طے کیے گئے تھے ان کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے یا نہیں، یہ بھی تو نظر ثانی ہے. دیکھیں نا، وہ تو اس اعلان کے بغیر بھی کی جا سکتی تھی کہ اس کو دیکھا جا سکتا تھا، ان سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ تشدد میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی. بھئی کیسے ناپیں گے آپ؟ کون سا بیرو میٹر ہے آپ کے پاس یہ ناپنے کا کہ تشدد میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کس طرح آپ یہ کہیں گے کہ افغان طالبان کا رویہ کیسے رہا وغیرہ وغیرہ. یہ سب وہ باتیں ہوتی ہیں جو چاہے طے کر لے، جس طرف چاہے فیصلہ کر لے. تو اصل میں یہ اس معاہدہ سے بھاگنے کی، اسے توڑنے کی آغاز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کو لایا ہی اس لیے گیا ہے. ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ MIC یعنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا نمائندہ ہے. اور ٹرمپ کے آنے سے کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹرمپ نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ٹرمپ نے کوئی پہلے سے جاری شدہ جنگ میں اضافہ نہیں کیا، اس کو جاری نہیں رکھا، بلکہ اپنی فوجیں بہت سے عراق کی جنگ کے معاملے میں، شام میں اس نے جنگ روکی، عراق میں اس نے، افغانستان میں اس نے معاہدہ کیا. لہٰذا ایک لحاظ سے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کی، اس کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہو چکا تھا. اب انہیں ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس کی جو ایک ہی انڈسٹری تو بچی ہے، باقی ساری انڈسٹری میں تو چائنا نے مات دے دیا امریکہ کو. تمام انڈسٹری امریکہ کی ختم ہو چکی ہے سوائے ایک انڈسٹری کی، اور وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس پر امریکہ کی معیشت کھڑی ہے، بڑی مضبوطی سے کھڑی ہے، اور ٹرمپ نے اس کو بھی بڑا مضبوط کیا ہے. لہٰذا ان کو ضرورت تھی کہ اب اگر وہ جنگیں نہ ہوئیں، اگر معاملہ تو یہ انڈسٹری کیسے چلے گی. لہٰذا ایسا آدمی لایا گیا جو پہلے نائب صدر رہا ہے باراک اوباما کا، اور اس کے دور میں بھی اس نے کافی جنگوں میں اضافہ کیا ہے اس شخص نے، اور اس شخص کی جنگوں کے حوالے سے بڑی ریپوٹیشن ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہی وہ آیا ہے اس نے عراق سے فوج نکال کر شام بھیج دی. کیوں؟ اس لیے کہ عراق سے تو جو کرنا تھا کر چکا. عراق کو اس قابل کرنا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے. اسے اس حالت میں لے آئے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف تا قیامت، جو زمینی ذہن ہے اس کے مطابق تا قیامت کھڑا نہیں ہو سکتا. اب عراق سے فوجیں کہاں بھیجی ہیں؟ شام. شام کیوں بھیجی ہیں؟ کہ شام اب سیٹل ہوتا نظر آ رہا تھا. وہ بشار الاسد اور بشار الاسد کے مخالفین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور کسی حد تک، خیر امن تو نہیں کہنا چاہیے، کسی حد تک تشدد میں کمی آئی تھی. یہ اس نے فوجیں بھیجی ہیں عراق سے شام، اور اب آپ دیکھیں گے کہ شام میں آگ پھر بسم کرے گی انسانوں کو. اسرائیل نے چند دن پہلے شام پہ حملہ بھی کیا. جی بھی اور اس میں یہ سب زیادہ ہلاکتیں تو لہٰذا یہ بندہ جو ہے اللہ اسے ہدایت دے، یہ جنگی جنون کا ایک مظاہر ہے، اسی کو لے کر اس نے چلنا ہے، جنگی جنون کو اسی کو بڑھانا ہے. لہٰذا خطے میں، خاص طور پر ہمارے اس خطے میں جنگوں کا امکان بڑھ گیا ہے ان کی وجہ سے. ذوالحق صاحب یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پورا دور اقتدار ہے 4 سال پہ محیط جو ہے، اس میں انہوں نے جو ہے جنگوں سے اجتناب کیا. ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ یہی تھی. یہ خاص طور پہ افغان امن معاہدہ جو ہے، یہ 4 سال انہوں نے ایک طرح کا اس سے نکلنے کے لیے، یعنی جو 20 سال سے جنگ وہاں پہ جاری تھی، اس سے نکلنے کے لیے ایک پروسیس شروع کر دیا تھا. اچھا، یہ جو پروسیس تھا افغان امن جو ڈیل جس کو کہا جاتا ہے، یہ انڈیا اور کابل سے مراد افغان جو حکومت ہے اس وقت،
ان دونوں کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا تھا, یہ اس پہ راضی نہیں تھے. اب نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا جی ہم نظر ثانی کریں گے, اور ایوب بیگ صاحب کے خیال میں یہ اس سے ریٹریٹ ہے ایک طرح کا بالکل اس معاہدے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور کابل اب کیا پلان کریں گے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں اس چیز کا ذکر کیا کہ انڈیا اور جو کابل رجیم ہے, پہلے اس میں کرزئی ہوتا تھا, پھر اشرف غنی آئے, عبداللہ بھی کسی نہ کسی پوزیشن میں رہا. یہ اس سے خوش نہیں تھے جب یہ پیس ڈیل ہو رہی تھی, اور اب یہ خوش نظر آتے ہیں. انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں, اور افغانستان سے تو کلیئر کٹ بیان آیا اس بارے میں کہ ہم تو بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ نظر ثانی کی جا رہی ہے. بہرحال اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے کہ وہ پیس ڈیل جو ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری, جیسا کہ ایوب بیگ صاحب بیان کر رہے تھے, اس میں چند چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ مزید ایکسپلور کر لیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ پیس ڈیل جو ہے یہ امریکہ, جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے, اس میں ٹائم بائی کرنے کا ایک طریقہ ہے, یا وہ یہ کم از کم ان کی کوشش ضرور تھی کہ افغان طالبان کسی طرح اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کر دیں, پھر ہم خود ان سے نمٹ لیں گے, یعنی کہ وہ مکمل سیز فائر کر لیں, جنگ بندی کر لیں. اب دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ امن معاہدہ جو ہے اس کا پہلی مرتبہ ذکر آیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن میں 2010 کے ارد گرد, جب یہ وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا. اور اس وقت ذکر اس حوالے سے آیا تھا کہ امریکہ وہاں پہ ملٹری مائٹ کے ساتھ, اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ تو اب کچھ نہیں کر پا رہے, جیت نہیں پا رہے جس طرح وہ چاہتے ہیں, اور اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ کچھ نیگوشیٹ کیا جائے, بات چیت کی جائے. لیکن افغان طالبان کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ یہ اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ وار مانگرز, یعنی کہ جنگ جو ہے اس کو شروع کرنے والی اور جاری رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں, لہٰذا انہوں نے اس چیز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی, اور یہ اچھا ہی کیا انہوں نے. یہ بھی تھا نا کہ دونوں فریقین کی طرف سے شرائط بھی بڑی کڑی تھی. جی شرائط کڑی تھیں, لیکن وہ شرائط تو دیکھیں جب یہ 2017 کے اندر ٹرمپ کی افغان پالیسی سب سے پہلے سامنے آئی تھی, یہ اس پیس ڈیل سے پہلے کی بات ہے, شرائط تو اس میں بھی بہت کڑی تھیں. اور وہ جو بات چیت ہونا شروع ہوئی تھی اس کے اندر ٹرمپ کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے تھے ان میں ایک تو اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ٹروپس ہیں ان کی منیمل پریزنس میری رہے گی وہاں پہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ, میں پیس ڈیل کی بات نہیں کر رہا, یہ 2017 کی افغان پالیسی جو اس نے ذکر کیا تھا اس کے اندر اس نے کہا تھا ملٹری کو اٹانومی دی جائے گی وہاں پہ. جو پرائیویٹ ملٹری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس طرح کے بلیک واٹر ہوا کرتی تھی, مرسنریز کو, ان کو اجازت دی جائے گی وہاں جانے کی. جو افغانستان کے اندر بزنس کنسرنز ہیں امریکہ کے, ان کے اندر امپورٹنس دی جائے گی. اور ایک بڑی خاص بات اس نے کی تھی کہ ہمارا کام یہاں پہ وننگ ہے. یہ ٹرمپ خود اس نے کہا تھا 2017 میں کہ ہم یہاں وننگ کے لیے, جیتنے کے لیے آئے ہیں, ناٹ فار نیشن بلڈنگ. یہ ڈیموکریسی 9/11 کے فوراً بعد سے لے کے جمہوریت کے علمبردار دکھاتے رہے, وہ یہی کہتے رہے نا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت نصب کرنی ہے ہم نے. عراق میں بھی انہوں نے جمہوریت جو ہے وہ رائج کرنی تھی, اور افغانستان کے حوالے سے یہ خاص طور پہ بات. اچھا, پھر یہ ہوا کہ اس دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ان کو کرش کرنے کی, وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی. اس میں انہوں نے مرسنریز کو یوز کیا, بلیک واٹر کو یوز کیا. بلیک واٹر کی ایک پالیسی ایسی بھی سامنے لے کے آئے جس کو انہوں نے بلیک واٹر 2 کا نام دیا. ایرک پرنس باقاعدہ ٹرمپ کے ساتھ ملتا رہا. ویسے تو ایرک پرنس کی بہن جو تھی بیٹسی ڈیوس, وہ اس کی ایجوکیشن منسٹر تھی, تو اس نے یہ پلان دیا تھا کہ وار پرائیویٹائز کر دو, اور کافی حد تک پرائیویٹائز کی بھی انہوں نے, اور 2 طریقوں سے پرائیویٹائز کی. ایک تو انہیں بلیک واٹر مرسنریز کو لا کر اور امریکن فوجیوں کو باہر لے جا کر, اور ساتھ یہ کہ کچھ جو ایسی آرگنائزیشنز جو کہ امریکہ نے خود بنائی ہوئی تھی لیکن نام اور لیبل اسلام کا ڈالا ہوا تھا اوپر, داعش اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے, اس کو باقاعدہ یہاں ایئر لفٹ کر کے پہنچایا گیا تاکہ وہ افغان طالبان کے خلاف برسر پیکار ہو سکیں اور اس میں کچھ حاصل کر سکیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ بھولا انسان نہیں تھا, یہ بات سمجھنے والی ہے. اس حوالے سے یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن ٹرمپ واز ناٹ نائیو. ایٹ دا بگننگ اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی مجھے کس لیے بلایا جا رہا, اور 2 بیسک ریزنس تھی جس کی وجہ سے ٹرمپ کو لایا گیا تھا. ایک تو سمپلی جو بھی انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا راہ ہموار کرنا تھا,
عرب ممالک کے ساتھ, اور سیکنڈلی امریکہ کے اندر ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا جو آئندہ فیوچر میں سول وار کی طرف لے کے جا سکے. باقی ساری چیزیں شو مین کی طرح اور شو کیس کی طرح سامنے لے کے انہوں نے پریزنٹ کی. ٹرمپ کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 1996 میں ایک ریئلٹی ٹی وی شو میں بھی آتا رہا ہے. 1999 اور 2000 میں یہ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ٹرمپ کے نام سے خود آتا رہا ہے وہاں پہ. مطلب یہ ایک فنکارانہ صلاحیت ہے, اس کے آنسو جو ہیں وہ بھی فنکارانہ ہوتے ہیں, اس کا غصہ بھی فنکارانہ ہوتا ہے, اس کی مسکراہٹیں بھی فنکارانہ ہوتی ہیں, اور یہ امریکن پریزیڈنٹس میں رہا ہے. اب دیکھیں یہ پوری جو سچویشن ہے یہ بوائل ڈاؤن جب کرتی ہے. اب دیکھیں ٹرمپ نے بہت سارے لوگ ہٹائے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جب لوگوں کو ہٹایا تھا تو اس کا شاید ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, وہ شاید ایک جم آ کے غصے میں یا کسی اور وجہ سے کر دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس نے ہٹایا اس کی جگہ ڈیپ اسٹیٹ کا ہی کوئی نمائندہ لگایا. ریکس ٹیلرسن کو ہٹایا, اس کی جگہ اس نے جو تھا جم میٹس میڈ ڈاگ جو تھا اس کو لگا دیا. میڈ ڈاگ کو ہٹایا تو اس کی جگہ پومپیو کو لگا دیا. سارے ڈیپ اسٹیٹ کے نمائندے آپ کو ایک کے ساتھ دوسرے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ امریکہ میں جب لیے جاتے ہیں تو وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے اسی کے تھرو لیے جاتے ہیں, اور وہ زائنسٹ لابی کنٹرولڈ ہی ڈیپ اسٹیٹ ہے. اس میں انڈین انفلوئنس بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بیسیکلی زائنسٹ کنٹرول ہے. اب واپس آ جائیں اس بات کی طرف کہ انڈیا اور کابل حکومت. دیکھیں کابل حکومت اور انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, انڈیا تو خود کہتا تھا اور ان کے اخباروں نے خود لکھا تھا کہ ہمیں ایلبو آؤٹ کر دیا گیا اس پورے پروسیس سے, جو نیگوسیشن پروسیس ہے. بہت انرٹ تھا ان کا میڈیا بھی اور ان کی انتظامیہ بھی, کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی وہاں پہ. انویسٹمنٹ صرف یہ نہیں کہ پیسے بڑھ لگائے ہوئے ہیں, اسٹیکس بہت زیادہ تھے انوالوڈ. وہ پاکستان کے اوپر بھی ٹیکس وہاں سے کرواتے تھے, وہ اور بہت سارے کام بھی لیتے تھے, اور ان کا فیوچر, ان کا شمالی اتحاد اور یہ جو کابل رجیم ہے ان کے ساتھ بڑا کلوز انڈرسٹینڈنگ تھی, اور وہ پھر چابہار کو بھی یوز کر کے کرنا چاہتے تھے. اور ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا کی کہ وہ کیونکہ ایلبو آؤٹ ہو گیا ہوا تھا. جہاں تک کابل انتظامیہ کا تعلق ہے, ہم اس کو افغانستان کی حکومت تو کہتے نہیں, ہم تو کابل انتظامیہ کہتے ہیں. تو کابل جو انتظامیہ تھی وہ تو آئی ہی امریکہ کی اس بدماشی کے زور پہ تھی, ان کا تو اور کوئی اسٹیک تھا ہی نہیں. اگر انہوں نے رہنا تھا تو اسی صورت میں رہنا تھا, پپٹ اسٹیٹ, پپٹ حکومت. انہوں نے رہنا ہی اس صورت میں تھا اگر امریکہ رہتا یہاں پہ. اگر امریکہ نہیں رہتا تو نہ کرزئی رہتا, نہ اشرف غنی رہتا. افغان طالبان would have overrun them within weeks. بڑی سمپل سی بات ہے. تو بہرحال یہ ابھی جو حالیہ بیان سامنے آیا ہے, دیکھیں اب لائے عمل وہ کیا اختیار کر سکتے ہیں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ خوش بہت ہیں, وہ یہ جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی طرف سے ہی بیسیکلی یہ بیان جاری ہوا ہے. یہ امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے جیک سلون, اس نے حمداللہ محب جو افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. میرے پاس جو تھوڑا سا ٹرانسکرپٹ ہے, میں اس میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جو بات ہوئی ہے وہ کیا تھی. کہ پہلی بات تو یہ کہ افغان پپٹ حکومت جو کہ کابل میں موجود ہے, اس سے پہلے وہ ان پورے پروسیس کا حصہ نہیں رہی, یہ ہمیں معلوم ہے. امریکہ نے جو ڈیل کی تھی وہ کس سے کی تھی؟ افغان طالبان سے. اچھا لکھا ڈیل میں کیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں امریکہ ڈیل کر رہا ہے امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ. یہ تو طالبان کی بڑی کامیابی تھی نا. امریکہ ڈیل کر رہا ہے, یو ایس اے ڈیل کر رہا ہے امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ, جسے امریکہ تسلیم نہیں کرتا لیکن ڈیل اس کے ساتھ کر رہا ہے. تو ان کی جو بدنیتی تھی وہ تو وہاں سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ آئندہ کیا پلان ہے ان کا. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کے اندر جو انہوں نے بات کی اور ریویو کی اور نظر ثانی کی بات کی, جس سے انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے اور پھر یہ کابل حکومت بڑی خوش ہو رہی ہے, اس میں انہوں نے ذکر اس چیز کا کیا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں تمام کے اوپر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جن چیزوں پہ نظر ثانی کریں گے اس میں یہ نمبر 1 کہ افغان طالبان ٹیررسٹ کے ساتھ اپنے ٹائز ختم کریں گے, کٹ کریں گے. ابھی میں ان کی کوٹ ان کوٹ باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ٹیررسٹ کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کریں گے. نمبر 2 افغانستان میں وائلنس ریڈیوس کریں گے. نمبر 3 جو نیگوسیشنز ہیں افغان گورنمنٹ پپٹ حکومت اس کے ساتھ میننگ فل کریں گے. تینوں مبہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیس ڈیل تھی اس کے اندر تو جو ٹرمپ کے دور میں ہوئی تھی اس کے اندر یہ ذکر کہیں تھا ہی نہیں کہ جب تک سارے کا سارا معاملہ اس پیس ڈیل کی شکوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں ان کو
افغان طالبان اپنی سیز فائر کی طرف آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے. صاحب اگر یہ جو معاہدہ جو بھی تھا اگر وہ یعنی اس میں کوئی پیش رفت نہ ہوتی تو یہ بیل منڈے چڑھ ہی نہیں سکتی نا. دیکھیں پیش رفت کی بات جہاں تک ذکر ہے, ابھی حال ہی میں کچھ پچھلے 2 مہینوں کے اندر امریکہ نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں باقاعدہ افغان طالبان کے اوپر, جو کہ اس پیس ڈیل کی وائلیشن ہے. یہ بائیڈن کے آنے سے پہلے بھی ہونی شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو پیس ڈیل کی وائلیشن وہ کر رہے تھے. افغان طالبان نے تو بڑا کلیئرلی کہا تھا, اور پہلے بھی وہ اس چیز میں انوالو نہیں تھے. 9/11 تو پورا ڈرامہ ہے, ساری دنیا جانتی ہے. افغان طالبان کے اس کے ساتھ کیا لنک تھا؟ اچھا, افغان طالبان نے کسی دوسرے ملک میں جا کے یا کسی دوسری فورس میں جا کے کسی اور جگہ پہ جا کے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, وہ پہلے سے سب کو معلوم ہے اس بات کا. وائلنس کا جہاں تک تعلق ہے تو وائلنس تو امریکہ کی طرف سے اور بلیک واٹر کی طرف سے, داعش کی طرف سے ہوتا رہا ہے. افغان طالبان نے تو ڈائریکٹلی امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو نکالنے کے لیے اپنی ایک جنگ جو ہے 18 سال کی جدوجہد ہے وہ چلائی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس کے اندر. لیکن انڈیا اور جو کابل رجیم ہے ان کے خوش ہونے کی تو ریزن یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس علاقے سے نہ جائے, جو کہ اب لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ نہیں جائے گا. وہ اس پیس ڈیل کو, جس طرح پہلے بہت ساری پیس ڈیلز اس نے 50 سالوں میں پیروں کے نیچے روندی ہوئی ہیں, اس کو بھی رون دے گا وہ, اور وہ مزید لڑنے کی اور جنگ کی کوشش کرے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو داعش اور بلیک واٹر جیسے جو ادارے ہیں ان کو وہ استعمال کرے گا یہاں پہ مزید کیوس کریٹ کرنے کے لیے, مزید کرائسس کریٹ کرنے کے لیے. بظاہر تو یہ سچویشن نظر آتی ہے. ایوب بیگ صاحب, جو بائیڈن اور اس کی جو نئی انتظامیہ ہے, اگر اس کی طرف سے افغان پیس پروسیس جو ہے یہ ڈیلے ہوتا ہے یا سسپینڈ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں افغان طالبان کی طرف سے کیسا رد عمل آئے گا؟ دیکھیے 2 ہی فریق ہیں نا اس کے, مرکزی اور اصلی 2 ہی فریق ہیں, ایک امریکی حکومت اور ایک افغان طالبان. باقی تو آپ کہہ سکتے ہیں سہولت کار ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے, دیکھیے وہ ایک سپریم پاور ہے, ان کی باقاعدہ فوج ہے, اور وہ کئی ہزار میل دور سے لڑنے آیا ہوا ہے. اچھا, جب امریکہ اپنی پالیسی میں کوئی چینج لاتا ہے, مثال کے طور پر جنگ کی بجائے امن کی بجائے جنگ, تو اسے بہت ہی تبدیلی کرنی پڑتی ہے, اپنے سارے معاملات میں بہت بڑی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. وہ جنگ سے امن کی طرف آ رہا ہے, وہ امن سے جنگ کی طرف آ رہا ہے, تو اس کو بہت اخراجات, بڑے وسائل استعمال کرتا ہے اس تبدیلی کے لیے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں افغان طالبان کے لیے امن کیا ہے اور جنگ کیا ہے, کوئی اتنا بڑا فرق ہی نہیں ہے. وہ تو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں افغان جنگجو, تو وہ رائفل تو لٹک رہی ہوتی ہے اپنا کندھے کے ساتھ. لہٰذا لیکن سر ایک بات تو ہے نا کہ افغان طالبان جب یہ پیس پروسیس چلا ہے تو ایک سائی آف ریلیف تو ان کو ملا تھا نا. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہوگی کہ افغانستان میں امن قائم ہوگا, لیکن اب اگر دوبارہ ان پہ جنگ تھوپ دی جاتی ہے تو اثر تو ہوں گے. نہیں, رد عمل کی بات آ رہی, وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں اظہار کر رہا ہوں اس بات کا کہ کتنا فرق واقع ہوتا ہے. ان کے لیے فرق یقیناً ہے کہ, لیکن یہ کہ وہ اب پھر دوبارہ اگر جنگ کی طرف آتے ہیں تو بہت زیادہ انہیں اپنے آپ اندر تبدیلی کرنی نہیں پڑتی. وہ تو فیلڈ سے تو آؤٹ وہ ہوئے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارا سیز فائر صرف اس حد تک ہوگا کہ ہم امریکیوں پر حملہ نہیں کریں گے. یعنی افغان طالبان آلریڈی ایٹ وار ہیں. ہاں, ان کو تو اتنا فرق پڑا ہی نہیں تھا, لیکن بہرحال یقیناً ہے کہ اسے ایک ذہنی سکون, ایک وہ معاملہ تو ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانیوں کا کوئی پیدائشی معاملہ اس طرح کا ہے کہ جنگ جویانہ ان کا رویہ بھی ہوتا ہے, اور وہ اس ماحول میں پلے ہوتے ہیں. لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہیں اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. پھر یہ کہ اگر امریکہ اس معاہدے کو توڑتا ہے, امریکہ اس معاہدے سے بھاگتا ہے, منحرف ہوتا ہے, تو ان کے پاس آپشن ہے کیا؟ افغان طالبان کے پاس, افغان طالبان کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ وہ واپس جنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں, وہ واپس ان پر حملے کرنے شروع کر دیں گے. ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, اور وہ اسی آپشن کو اختیار کریں گے. ہاں, جیسے کہ دیکھیے ہم نے دیکھا پچھلے 16-17 سال میں کہ اب وہ ڈپلومیسی میں بھی بہت تیز ہو گئے ہیں, اب وہ اس کی بھی باریکیوں کو سمجھنے لگے ہیں. اسی لیے انہوں نے تمام باتیں منوائیں اپنی, اور سیز فائر کی بات نہیں مانی کسی صورت میں, تاکہ وہ جنگ سے الگ نہ ہو. اب جب یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی
تو ان کے لیے کوئی بہت بڑے تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی، اپنا اسٹریٹجی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن انہوں نے کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اس کی پابندی کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 14 مہینے دیکھیں گے، جو 14 مہینے جو 2 مہینے تک ختم ہو جانے ہیں، جو ٹائم فریم طے ہے پہلے جو ٹائم 29 فروری 2020 کو یہ معاہدہ ہوا تھا اور 14 ماہ کے لیے ہوا تھا، وہ اس کو 29 اپریل تک دیکھیں گے. اس کے بعد لیکن اگر اس سے پہلے امریکہ نے کوئی بریچ کر دیا معاہدہ تو جوابی حملے کی تو وہ حق رکھتے ہیں، وہ جوابی حملہ کریں گے اور انہیں جوابی حملہ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے. امریکہ کو ایک دفعہ پھر جنگ کی تیاری کرنی پڑے گی، لہذا امریکہ کے لیے کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے. امریکہ اس میں کیا کرے گا کہ وہ پاکستان کے ذریعے اور شاید ایران کے ذریعے بھی افغان طالبان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا. میں معاہدہ توڑ رہا ہوں، میں معاہدہ ختم کر رہا ہوں اور میں اب جنگ کی طرف بڑھوں گا، تاکہ وہ اس صورتحال سے کچھ خوف زدہ ہو کر کچھ جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ کے کوئی نئے مطالبات کو تسلیم کر لیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان کوئی ایسا مطالبہ بھی تسلیم کرے جس میں ان کی جنگ کی پوزیشن میں کمزوری واقع ہو. اور امریکہ اگر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے اس علاقے کو جنگ کا میدان بنانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ کو کچھ فوجی بھی واپس لانے پڑے، امریکہ کو کچھ اور اقدام بھی کرنا پڑے. اور امریکہ تو بہرحال جنگی بیروں کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھائی صاحب اگر یہ طالبان جو ہیں یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو وعدے کیے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور امریکہ یک طرفہ یہ معاہدہ توڑتا ہے، بریچ کرتا ہے کانٹریکٹ جو ہے، تو پھر تو اوور آل جو ہے ایک امپیکٹ بنے گا، وہ تو امریکہ جو ہے بیک فوٹ پہ چلا جائے گا. امریکہ بیک فوٹ پہ نہیں جائے گا. یہ میڈیا کا زمانہ ہے، یہ جال سازی کا زمانہ ہے، یہ دجل کا زمانہ ہے. وہ ثابت کر دیں گے میڈیا کے ذریعے، وہ ثابت کر دیں گے میڈیا کے ذریعے کہ وہ معاہدہ غلط تھا، وہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا، اور جو ہم اب کر رہے ہیں یہ وقت کی مجبوری ہے اور یہ کرنا، اور دنیا مانے گی کیونکہ دنیا ان کے ساتھ ہے، دنیا طاقت کے ساتھ ہے. بہت سے لوگ مانیں گے کہ امریکہ نے ٹھیک کیا ہے، اگرچہ جو حقیقت بالکل اس کے خلاف ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جنگی رویے کا امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر افغان طالبان اپنے اس جنگی طرز عمل پر اور جنگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پر گامزن رہے تو امریکہ کے پاس کوئی حل نہیں. آج نہیں تو کل 14 ماہ نہ صحیح 24 ماہ کے بعد امریکہ کو پھر اسی بات پہ آنا پڑے گا. یا میں آپ کو بتا دوں یہ چیز تیسری عالمی جنگ کا بنیاد بن سکتی ہے وغیرہ اگر امریکہ اس طرف نہ آیا. اگر امریکہ نے جنگی معاملات کو بڑھایا تو یہ بات عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے افغان طالبان جو ہے وہ اس وقت بالکل تنہا نہیں ہے. اس وقت امریکہ کے چلو ان افغان طالبان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن افغان طالبان کے دشمن ہیں اس دنیا میں، یعنی امریکہ کے دشمن ہیں. چائنا ہے جو دیکھ رہا ہے امریکہ کو کہ اس کی گردن کہاں کہاں دبوچنی ہے. روس جو ہے جو خاص طور پر جو بائیڈن کے آنے کی وجہ سے اس میں وہاں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ اب پھر تیاری کر ہے. ٹرمپ کے زمانے میں ان کے روس اور امریکہ کے درمیان کافی جسے کہتے ہیں ٹھنڈیا تھا، لیکن اب معاملات پھر وہ گرم ہو رہے ہیں شام کی وجہ سے بھی. چین بھی معاملات کو لے جائے گا اس طرف، روس بھی لے جائے گا. پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کسی ایک صف میں کھڑا ہونا پڑے گا اور زیادہ توقع ہے کہ پاکستان اس معاملے میں پھر چین اور روس کا اور ایران بھی جو ہے، اگرچہ کوئی بات کہہ دینا آسان نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی بھی مجبوری بن جائے گی کہ وہ اس طرف کے ایران کو بھی کوئی پوزیشن لینی پڑ جائے گی اور وہ ہے تو پھر اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے اور اس سے مسائل جو ہیں اور بڑھ جائیں گے. دنیا کے عالمی امن کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا. جیسے ایوب بیگ صاحب نے فرمایا کہ جو عالمی طاقت ہے اگر وہ اپنی پالیسی چینج کرتی ہے تو اس کو بہت سی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، بہت پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو اب جب کہ امریکہ میں ڈفس کی بجائے ہاکس جو ہیں وہ برسر اقتدار آ گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان ہاکس کی موجودگی میں جو پر تول رہے ہیں باقاعدہ جنگوں کے لیے اور جو ایک پہلے ہفتے میں ہی ان کا ایک سٹانس نظر آ گیا ہے کہ ہم نظر ثانی کریں گے اس معاہدے پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس طرز عمل سے اس خطے پہ کیا اثرات مرتب ہیں؟ وسیم صاحب پہلے تو کہ ان ہاکس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. جی. یہ جو ان کا ڈیفنس سیکرٹری لگنے جا رہا ہے جنرل آسٹن لوئڈ، جی.
اس کے بعد اپنی فارن پالیسی ٹیم جو بائیڈن نے اناؤنس کیا اس میں سوزن رائس بھی ہے جو ایکس ایمبیسڈر رہی ہوئی ہے, اور اس کے اندر مشیل فلورنی بھی ہے جو کہ افغانستان بار بار وزٹ کیا کرتی تھی 2010 میں اپنی ٹروپس کو مطلب انکریج کرنے کے لڑو لڑو اور لڑو اور لڑو. اچھا, یہ جیک سلیون جس کا ہم نے پہلے حوالہ دیا ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, 9 سے 12 کے قریب وہاں پہ کٹر زائنسٹ یا یہودی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں, اور تقریباً 20 یا 21 کے قریب انڈین ہیں موجود. اچھا, انڈینز کو بھی آپ ہاکس میں شمار کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ دیکھیے انڈیا اور امریکہ کا نیکسس تو بہت کلیئر ہے اوباما کے دور سے, جب انہوں نے کہا تھا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں 2+2, اور پھر ٹرمپ کے دور میں بھی وہ چیز چلتی رہی. اور وہ کس کے لیے ہے اصل میں, جو انڈیا کو اتنا کھڑا کیا جا رہا ہے ہوے کے طور پہ اور امریکہ کی کوشش کے ساتھ ہی کیا گیا ہے, وہ اسی کے لیے تھا نا کہ ایک تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کچھ کرے, اور دوسرا پاکستان کے اگینسٹ پھر ظاہری بات ہے اس نے کچھ کارروائی کرنی تھی. اچھا, ساتھ بکس بیلنس کرنے کے لیے کہہ لیں کوئی کچھ چاند ایک پاکستانی ہوں گے, کوئی ایک آدھا کشمیری ہوگا جو اس نے شامل کر دیا, لیکن دے ڈونٹ میٹر, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ ان کی وار روم اسے کہا جاتا ہے. فارن پالیسی کی جو ٹیم جو میں نے گنائی ہے نا, اس سے وہ اپنا وار روم کہتے ہیں. وہ جہاں سے وہ آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں بیٹھ کے پورا ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں منظر کے, وہاں پہ بامبنگ ہو رہی ہے اور وہ پورا پلان کر رہے ہیں آپس میں. وہ بھی ایک پورا ڈرامہ سٹیج ہی انہوں نے چلایا ہوتا ہے ایک طرح سے دکھانے کے لیے پوری دنیا کو کہ امریکہ شاید ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور ٹھیک ہے طاقت ہے. بارک اوباما دور میں وہ ویڈیو سامنے آئی تھی جب وہ ایبٹ آباد آپریشن کا وہ وار روم میں بیٹھے, میں اسی کے حوالہ دے رہا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے اس کو پن پوائنٹ کر دیا. اور وہ دیکھیے گا کس طرح اس کی پلاننگ, کس طرح اس کی جو پوری ڈائریکشن کی گئی, اس پوری یوں لگ رہا تھا ایک مووی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, ڈاکیومنٹری ٹائپ کی. اچھا, یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر کر رہی ہیں ایک چیز کو کہ ان کا پلان اور اسٹریٹجی آئندہ کے لیے جو ہے وہ جنگوں کی ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹرمپ کا دور خاص طور پہ آخری دور, پہلے دور میں تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ جو تھا وہ ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ ہی رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آخری دور میں اس نے کچھ اپنے پرپرزے شو کرنا شروع کر دیے تھے بغاوت کر دی اس نے ایک طرح سے کسی حد تک. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے آف کورس بندہ تو نیا لانا تھا, بندے تو دونوں ہی ان کے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈیپ اسٹیٹ سے مراد کیا ہے, امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو زائنسٹ لابی ہے, جو ایونجلسٹ کی لابی ہے, سارے کے سارے لوگ یہ موجود ہوتے ہیں. بائیڈن جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ نارمل سروس سے کہتے ہیں ریزیوم کر رہا ہے دوبارہ, جو کہ ٹرمپ دور کے اندر سروس ختم کی ہوئی تھی انہوں نے ساری دنیا میں جنگوں کی. جو ان کے مین اہداف ہیں جو کلیئرلی اس وقت نظر آ رہے ہیں, جیسے یوبیک صاحب نے بھی فرمایا, پہلی بات تو یہ اسرائیل کے اوپر وہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی جو بائیڈن نے بڑا ایک طرح سے یوں سمجھے مزاح کی بات ہے, جو بائیڈن کی طرف سے خبر آئی ہے کہ اس نے اسرائیل سے اجازت مانگی ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر اپنا میسائل ایک اڈا بنا سکتے ہیں. تو یعنی کہ اسرائیل سے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ کیا ہم وہاں پہ اپنا میسائل اڈا بنا سکتے ہیں, کوئی میسائل وغیرہ کا. تو لیکن بہرحال اسرائیل کو تو پروٹیکٹ کرنا انہوں نے ہر صورت میں, اور اس کے جتنے گولز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے رشیا ان کے اس وقت بہت امپورٹنٹ ٹارگٹ بنا ہوا ہے, اور یہ بات 2 وجوہات کی بنا پر ہے. ایک تو یہ کہ اوباما اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور اس سے پہلے بھی بش ایڈمنسٹریشن میں بھی رشیا ایک مین ٹارگٹ ان کا تھا. چائنا کی سافٹ پاور کو تو وہ سمجھتے ہیں, چائنا کی ٹریڈ پاور کو بھی وہ سمجھتے ہیں, اس کے اگینسٹ ٹریڈ سینکشنز بھی جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی جو بائیڈن نے واپس نہیں لیا, جس طرح بہت ساری چیزوں کو واپس لیا نا ٹرمپ کے دور کی, چائنا کے خلاف کیے ہوئے کسی قدم کو واپس نہیں لیا ابھی تک. لیکن رشیا کے اگینسٹ ہلری کلنٹن بھی ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہو گئی ہوئی ہے, اور جو ان کی اسپیکر ہے اس کی نینسی پیلوسی, ان دونوں نے بیان دیا ہے کہ جو ٹرمپ کے دور کے اندر اور یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پہلے یعنی 2016 والے الیکشن بھی اور ابھی والے الیکشن بھی, اس کے اندر رشیا کی انٹرفیئرنس اس حوالے سے 9/11 طرز پر پروب کیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے ایک, اور رشیا نے کہا ہے کہ ہمارا تو اس چیز سے تعلق نہیں تھا لیکن امریکہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے. اور جو دنیا میں ایک حالات بنائے جا رہے ہیں اس میں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے اگینسٹ پٹ کیے جا رہے ہیں, اور پٹ کرنے والے امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں, پٹ کرنے والے امریکہ کے باہر بھی موجود ہیں, یعنی کہ اسرائیلی لابی جو ہے, اور اسرائیل خود بذات خود. انڈیا کا تو انہوں نے استعمال کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا ہے. اچھا, چائنا کی سرکل میں وہ جاری رکھیں گے, پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے ان کو برے لگتے ہیں اور وہ لگتے رہیں گے.
عرب ممالک کے ساتھ ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ پہلے ٹرمپ کے دور کے اندر کچھ اس طرح کی تھی کہ انہوں نے ان کو کیرٹ دے کے خوش کیا اور اسرائیل کو منوایا. اب وہ کوئی سٹک کی پالیسی بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب والا خاشقجی والے معاملے کے اندر وہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے اس کو پھنسانا چاہ رہے ہیں. اب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ایک آخری چیز جو اس حوالے سے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے, ایک شخص نے, اس کا نام ہے برانکو مارسیلی, وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ بائیڈن الیکٹ ہوا ہے, برانکو مارسیلی جو بائیڈن کی بایوگرافی لکھنے والا, اس نے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ جو بائیڈن ہے اس کی فورن پالیسی ایگزیکٹلی وہی ہوگی جو کہ ایک ڈیکیڈ پہلے جب وہ وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا اس وقت تھی. سینسلیس بامبنگ کرے گا, یعنی کہ وحشیانہ بامبنگ کرے گا اور ملکوں کو ہی ول ڈسٹروائے کنٹریز, ملکوں کو وہ تباہ و برباد کرے گا. ایگزیکٹلی اسی طرز عمل پہ جس طرح 9/11 کے بعد پہلے بش نے اور پھر اوباما نے کیا. یہ بایوگرافی لکھنے والے نے اس کے الیکٹ ہونے پہ کہا ہے, اس کے الیکٹ ہونے پہ کہا ہے, کیونکہ وہ تو بہت قریب سے جانتا ہوگا نا, اس نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر پوری. تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی انتظامیہ میں ہاکس اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں دوبارہ, تھنک ٹینک سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, نیو کونز اور زائنسٹ وہ سارے ایک جگہ آ گئے ہوئے ہیں, اور اب دنیا کے فیوچر کے بارے میں ان کی پلاننگ تو بظاہر یہی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ آگ میں جھونکیں. ایوب بیگ صاحب, پاکستان جو ہے افغان امن معاہدے کا جو ہے وہ ہمیشہ سے کریڈٹ لیتا رہا ہے اور کہتا رہا ہے کہ یہ یعنی پاکستان کا اس میں رول چونکہ تھا تو پاکستان اپنی فتح اس کو قرار دیتا رہا ہے. اس کو امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ نے بھی اکنالج کیا اور نئی انتظامیہ جو ہے امریکہ کی اس وقت وہ بھی اکنالج کر رہے ہیں پاکستان کے رول کو. اب یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں پاکستان اپنا اور افغان طالبان کا مفادات کا کیسے تحفظ کر سکے؟ یہ جو نئی انتظامیہ امریکہ کی آئی ہے اور اس نے بھی کہا ہے کہ یہ افغان مسئلے میں پاکستان کا جو رول ہے وہ مرکزی ہوگا, میں سمجھتا ہوں یہ مرکزی رول انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے کہا ہے. اصل میں یہ ہے کہ امریکہ کا کچھ یعنی آپ کے خیال میں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اسی طرح کی سپورٹ ملے گی جو جنرل مشرف کے دور میں ملی تھی؟ اس کی فرعونیت, اس کی رعونت کا معاملہ یہ ہے امریکہ کا کہ وہ اس طرح کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ جو ہم چاہیں گے یہ کمزور ملک ایسا کیوں نہیں کریں گے. پہلے تو یہ اظہار اس بات سے یہ کر رہا ہے, نظر ثانی کر رہا ہے معاہدے کی, جیسے کوئی بہت بڑا دوسرے فریق پر احسان کر رہا ہے, جیسے یہ معاہدہ کرنا بھی ایک احسان تھا افغان طالبان پر, اور اب معاہدے پر نظر ثانی کرنی ہے تو یہ بھی افغان طالبان پر بھی احسان ہوگا, اور اس کا یہ پڑوسی ملک ہے پاکستان, اس کا بھی بلا اسی میں ہے کہ جو ہمارا مفاد ہے, جو ہم چاہتے ہیں اس پر عمل ہو. اور وہ مرکزی کردار اسی حوالے سے ہوگا کہ جو ہم چاہتے ہیں پاکستان اس حوالے سے زوردار انداز میں عمل کرے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان کو منصفانہ رول ادا کرے, وہ چاہتے ہیں ایسا رول ہو جو ہمارے حق میں ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہماری پارٹی بنے؟ ہاں, پاکستان جیسا غریب پسماندہ اور ہمارا مقروض ملک جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کرے, ایسا انداز اختیار کرے جو ہمارے مفاد کے مطابق نہ ہو. میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن کا جو مرکزی کردار پاکستان کو دینا ہے نا, وہ یہی دینا ہے کہ ہماری دی ہوئی لائن کو ٹو کیا جائے, یہی تمہارا مرکزی کردار ہے. اور وہ اس بات کو بڑی سختی سے کریں گے, جو میں انداز سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کافی سختی سے پیش کریں گے, چاہیں گے. دیکھیں جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ انڈیا کو تو ایلبو آؤٹ کر دیا گیا تھا, وہ اب پہلا کام تو یہ کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ سیاسی عسکری خودکشی ہوگی اگر وہ پاکستان انڈیا کے ساتھ مل کر افغانستان میں کوئی عمل کرتا ہے, یہ بالکل خودکشی کے مترادف ہوگا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ مل کے عمل کرنے سے کیا مراد آپ کی؟ یعنی افغان طالبان کو ان شرائط پر لے آنا, ان معاملات پر لے آنا, وہاں تک ان کی پسپائی کر دینا جو امریکہ چاہتا ہے, اور اس میں انڈیا جو رول ادا کرے, انڈیا جو جارحانہ رول ادا کرے, پاکستان اس میں مزاحمت نہ کرے. یہ ہے ان کا. جس طرح پاکستان شروع سے کہتا رہا ہے کہ اس معاملے میں انڈیا کو آؤٹ کرو, اور پاکستان کے کہنے پر انڈیا کو آؤٹ کر دیا گیا, جس کا وہاں بہت برا منایا گیا. اب وہ چاہے گا کہ پاکستان انڈیا کے رول کو قبول کرے.
یہ اب یہ میرے خیال میں اب یہ چاہے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس حد تک احماقت کا مظاہرہ کرے گا کہ پاکستان انڈیا کے رول کو قبول کرے گا. پاکستان کے پاس یہی ایک حل ہے کہ اب ان پر واضح کر دے. یہ ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ چودھری بننے کی کہ افغان طالبان اگر کوئی بات مانتے ہیں تب یہ ان کی ثوابدید ہے، اگر نہیں مانتے ان کے مفاد کے خلاف ہے تو ہم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. کیا دباؤ ڈالیں گے مزید افغان طالبان پر؟ یہی کہ جنگ بند کر دو، اور جنگ بند کرنا ان کے لیے خودکشی ہے. لہٰذا پاکستان کے پاس اس کے سوا ہے. یہ یوں کہیں، دیکھیے ایک ہی بات کہنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پر بجائے کسی روڈ انداز کے کہنے کی اس طرح ہی کہ یہ افغان طالبان ہماری بات نہیں مانتے، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر لیں. میرا خیال میں اس میں نہیں، اور پاکستان کو ضرورت سے زیادہ انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اتنی انوالومنٹ کرے جتنی انوالومنٹ سے ان کا یعنی افغان طالبان کا اور اپنا مفاد وابستہ ہے. اتنی زیادہ انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. نہ امریکہ کو اتنی زیادہ گارنٹیاں دینے کی ضرورت ہے کہ ہم افغان طالبان سے آپ کو یہ بات منوا دیں گے، قطعاً ضرورت نہیں. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان پاکستان کی کوئی اس طرح کی بات مانیں گے جو ان کے مفاد پر زیادہ پڑتی ہوئی. دیکھیے پاکستان سے تو ان کا ایک تعلق ہے ہی. وہ ایران گئے ہیں. جی بالکل، وہ ایران گئے ہیں، دورے پہ ان کا وفد گیا، وفد گیا ہے. یہ ایک قسم کی یہ سمبولک چیز بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ امریکہ اور ایران کا معاملہ شروع سے اس طرح کا چل رہا ہے تو وہ ایران گئے، انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے انڈیکیشن دی ہے کہ ہم آپ کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے. پہلا ہی رابطہ انہوں نے امریکہ کے دشمن کے ساتھ کیا ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات طے ہیں، لہذا لیکن وہ بھی پاکستان کو چاہیے کہ اب اس معاملے سے یہ کوشش کرے کہ اس معاملے میں افغان طالبان اور امریکہ آمنے سامنے ہوں، اور افغان طالبان مذاکرات کے حوالے سے بھی اور جنگ کے حوالے سے بھی امریکہ کو نمٹ لیں گے انشاءاللہ. ضیاء الحق صاحب یہ فرمائیے کہ جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے اور جس طرح بیگ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جنگوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی بھی گفتگو سے یہ آیا کہ جو بائیڈن کا جو بایوگرافی لکھنے والے بندے نے بھی اس کے باڈی لینگویج بتا دی ہے کہ یعنی یہ جنگوں سے جو ہے وہ اس میں انوالو کرے گا امریکہ کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی پلان کرنی چاہیے؟ جی وسیم صاحب، آخر میں صرف یہی بات کی جا سکتی ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی کی ہسٹری دیکھ لیں، خاص طور پہ 9/11 کے بعد امریکہ کو کون گورن کرتا ہے، اصل میں ڈیپ سٹیٹ وہاں پہ کیا چاہتی ہوتی ہے، اور ان کے فورن ایسٹس جو ہیں اور ان کے فورن جو اس وقت جس کی طرف نظر انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس کو سامنے رکھ لیں. چائنا اور رشیا کے اگینسٹ ان کا اس وقت جو محاذ کھلا ہوا ہے وہ اس کو سامنے ہم رکھ لیں. ہمارے ریجن کی امپورٹنس جو کہ آخر زمان یعنی کہ اینڈ ٹائمز کے اندر احادیث کے اندر سامنے آتی ہیں ان کو سامنے رکھ لیں. پھر یہ کہ ان کا جو زائنسٹ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اس کے ساتھ وابستگی امریکہ کی جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں زائنسٹ ہیں اور وہی کنٹرول میں ہیں اصل میں، اور وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے تاکہ وہ فیوچر کی رولنگ پاور بن سکے. اور ان کا سارا جو میڈیا ہے، ان کی ساری جو ٹریجری ہے یعنی کہ جتنی ویلتھ ہے، بزنسز ہیں، یہ ساری جو معاملات ہیں مانیٹری ہو، اکنامک ہو، ان سب کو کیونکہ اسرائیل کے گرد پوری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، محور ان کا اسرائیل ہے، تو ان سب کی روشنی میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے لیے پھر اس میں کیا ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس میں پاکستان کو ایک کیا رول پلے کرنا چاہیے اور کس طرح اس آنے والے امپینڈنگ جسے کہتے ہیں ایک ڈیزاسٹر اس سے بچا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکلی بھی اور ہماری ایتھنسٹیز کی بیسس پہ بھی جو بہت زیادہ ہمیں تفریق نظر آتی ہے نا اس کو منیمائز کرنا ہوگا. سیکنڈلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اپنے آپ کو وائبرنٹ کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں، مطلب وائبرنٹ اور سٹیبل کرنا ہوگا پاکستان کو اپنے آپ کو ایک اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. تیسرا ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا پاکستان کے لیے پاسبل ہو اتنا پاکستان اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے. ایک جس طرح کے ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے وقت آئے گا، شاید ابھی نیئر فیوچر میں نہ بھی آئے تو کچھ عرصے کے بعد آئے گا کہ پاکستان ول ہیو ٹو میک اے چوائس. فینس سٹنگ جسے کہتے ہیں نا وہ پاسبل نہیں ہوگی زیادہ دیر کے لیے کہ آپ فینس پہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کبھی اس کی طرف ہوں کبھی اس کی طرف ہوں.
جو نئے بلاکس اور جو نئی پیش بندیاں دنیا میں ایک سامنے نظر آتی ہیں ہمیں، خاص طور پہ امریکہ اور اینٹی امریکہ بلاکس کی صورت میں، اس میں آنا پڑے گا پاکستان کو کسی نہ کسی ایک کی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان فوری طور پہ تو شاید نہ آئے، لیکن حالات مجبور کر دیں گے ہمیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ ٹائم دوبارہ آ سکتا ہے 9/11 کے بعد جو آیا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ ہیں؟ اپنی پوزیشن واضح کریں. آر یو ود اس اور اگینسٹ اس؟ یہ آنے والی ہے سچویشن، بظاہر نظر آتی ہے. الائنسز پاکستان بنائے مسلم ممالک کے ساتھ پریفریبلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نان مسلم ممالک کے ساتھ نہیں بنائے جا سکتے. رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اچھے الائنسز بن سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کو ہم فیوچر کے اندر ان کو اچھے اسلامک بلاکس کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں جب وقت آئے، جب موقع ملے اس چیز کا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکلی ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا اور اس آئیڈیالوجی سے جڑ جانا پڑے گا جس کی بیسس پہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. رضا الحق صاحب اور جناب ایوب ایک صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.